اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ میں آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا وہ دور جسے آزمائش کا دور کہتے ہیں، اس کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دور، مکی دور، ایک مدنی دور، اور مکی دور کو بھی ہم 4 دور میں تقسیم کر چکے ہیں، تو یہ تیسرا دور جو آزمائش کا تھا۔ مشرکین قریش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، ان پر جو ظلم ڈھا رہے تھے، ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، یہ ہم پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ ظالم جو ہے ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، جو معصوم لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، ظلم جو ہے تو برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ کے لیے ہجرت کرے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ ایک نیک دل انسان تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرتے ہوئے پورے 5 سال گزر چکے تھے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے لیے ہجرت کا حکم دیا تو پہلی بار 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کے لیے جب آپ ہجرت کر کے جب حبشہ کے لیے گئے، وہاں جب آرام سے رہ رہے تھے، مشرکین قریش کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بوکلائے گئے۔ یہ ہجرت کا واقعہ جو پیش آیا، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے تو ابو جہل نے وہاں پر آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، نعوذ باللہ آپ کو گالیاں دی۔ وہاں پر ایک خاتون تھی، اس خاتون نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک شکار کے لیے گئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جب وہ واپس آئے تو ان سے کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے اس طرح کا برتاوا کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں پلٹ گئے اور ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل اس وقت ایک محفل میں تھا، مشرکین قریش کی محفل چالو تھی، وہاں پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور کہا، کیا تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا ہے؟ اور ان کے ساتھ مار پیٹ شروع کی۔ تو دوسرے بھی لوگ ان کے طرف دوڑے۔ ابو جہل نے ان کو روکا اور کہا کہ میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ان کو چھوڑ دو۔
ہاں دوستو، یہی وہ خصوصیت تھی عرب کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو چنا تھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو رہنما اللہ تعالیٰ نے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین اسی لیے چنی تھی کیونکہ عرب وہ قوم تھی، حالانکہ ابھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، پھر بھی وہ ہاشم قبیلے سے تھے۔ وہ یہ برداشت نہیں کرے کہ ہمارے بھتیجے کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی۔ ہاشم قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے قبیلے کے رہنے کی وجہ سے وہ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ یہی خصوصیت تھی عرب کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے انہی میں سے نبی کو چنے۔ وہ عرب قوم بھلے ہی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن وعدے کی پکی تھی، اپنے ارادے کی پکی تھی، بہادر قوم تھی۔ ان کے بازو میں بڑے بڑے سپر پاور ہونے کے باوجود ان پر حکومت نہیں کر سکے تھے، ان کو غلام نہیں بنا سکے تھے، یہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کے دل میں کوئی کپٹ نہیں تھی۔ کوئی بات کو قبول کرتے تو اس پر قائم رہتے، منافقانہ رویہ اختیار نہیں کرتے۔ جو سام میں ہوتے وہ پیچھے بھی ہوتے، اور بہادر شجاعت کا یہ معاملہ تھا کہ معمولی سی بات پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اپنی پوری جان مال سب کچھ قربان کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ ابو جہل نے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ایک خاتون نے ان سے کہا جا کر بھتیجے سے پوچھے بھی نہیں، آئے اور ابو جہل کو پکڑا اور مارنا پیٹنا شروع کیا۔ پھر واپس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان قبول کیا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ معلوم ہو گیا تو ان کو بھی ایک شاٹ بیٹھا، ان کو بھی ایک دل میں جو ہے تو یہ محسوس ہوا کہ آخر کیا بات ہے، لوگ جو ہے تو حبشہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں اتنا ظلم ڈھانے کے باوجود۔ پھر جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان قبول کیا، اور پھر جو ہے جب غصے میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے جب نکلے تلوار لے کر، راستے میں ایک صحابی ملے، پہلے اپنی گھر کی خبر لو، تو وہاں جا کر جب اپنی بہن اور بہنوئی کو مارے تو وہ لہولان ہونے کے باوجود بھی ان کا عزم دیکھا، تو انہوں نے کبھی دل میں احساس ہو گیا، سورہ طٰہٰ کی جو تلاوت کر رہے تھے وہ پڑھ کر پھر انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آئے، ہاتھ میں تلوار ویسی ہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھٹکھٹ دی، لوگوں نے کہا کہ عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آنے دو، اگر نیک نیت ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ ان کی تلوار انہی پر پڑے گی۔ پھر آ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہاتھ پر بیعت کی، تو اس طرح سے جو ہے وہاں پر پورے مکے میں ایک قوت ہو گئی۔ صحابہ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر کا، پھر اللہ اکبر سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے پورے مکے کی وادی گونج اٹھی۔ پھر اب تک جو ہے خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کے بعد جو ہے خانہ کعبہ میں مسلمانوں کے ساتھ آپ نماز پڑھنے لگے۔ اس طرح سے یہ حالات تھے جس حالات میں مشرکین مکہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ ہاں دوستو، آئیے اب ہم اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا
آج کے حالات پر اور اللہ تعالیٰ جو اس وقت قرآن مجید نازل کر رہا تھا اس پر تھوڑا غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کی جو ایمان لا رہے تھے ان کی قرآن مجید میں کس طرح سے تربیت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جو صورتیں نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تھوڑا غور کرے، اور آج کے حالت پر بھی ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی، تو سورہ طٰہٰ کو ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہونے سے کے وقت، موسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہونے کے پہلے سے ہی فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ ایک دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کی ماں نے جو ہے فرعون کے ڈر سے ان کو دریائے نیل میں جو ڈال دیا، تو اللہ نے ان کا انتظام فرعون کے گھر میں کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ پھر اس طرح سے یہ واقعہ تفصیل سے آپ پڑھیے تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبی کو اس وقت بتا رہا ہے کہ دیکھو ظلم کا جو دور ہے زیادہ دن نہیں چل سکتا۔ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کے سامنے جو ہے تو ڈٹ کر کس طرح سے اللہ کے دین کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرعون کو جو ہے غرق کر دیا سمندر میں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اور صحابہ کی تربیت کر رہا ہے۔ یہ جو آج مشرکین مکہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں تو یہ بہت دن چلنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس دور میں سورہ مریم نازل ہوتی ہے۔ حبشہ کے ہجرت کر کے جو جاتے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ اس کا واقعہ بعد میں آئے گا، لیکن ہم سورہ مریم پہ تھوڑا غور کریں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہے۔ وہ وہاں جو ہے ہجرت کر کر جا رہے ہیں، اور وہ عیسائی مذہب کا بادشاہ ہے نجاشی، اس کا جو یعنی وہ عیسائی دھرم کو مانتا ہے، اور ان کا عقیدہ ہے اللہ اور مریم علیہ السلام کو ماں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، ایسا تین خداؤں پر وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر مسلمانوں کو صاف صاف کہتا ہے کہ آپ وہ ملک میں جا رہے ہیں، لیکن تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ اللہ کی اولاد نہیں، وہ ایک نبی ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ مریم ایک نیک اور پاک صالحہ خاتون ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، یعنی یہ تعلیم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ ملک میں پناہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے عقیدے کے بالکل اپوزٹ۔ ہاں دوستو، تو ہم کو یہ غور ذہن میں بات رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے اپنے صحابہ کی، نبی کی کس طرح سے تربیت کرتا ہے اس دور میں۔ آئیے آج ہم موجودہ حالات پر بھی تھوڑا سا اس پر غور کریں۔ آج دیکھیے آج دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم کا بازار جو ہے گرم ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم اگر ہم کہیں دیکھتے ہیں وہ فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں پر۔ ہاں ان کا کیا جرم ہے، وہ معصوم بچوں کا، وہ معصوم عورتوں کا کیا جرم ہے؟ اگر مشرکین مکہ جو ظلم ڈھا رہے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، ان کا کیا جرم تھا؟ صرف یہی کہتے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ جانتے تھے، وہ کہنے والا اور سننے والا دونوں جانتے تھے کہ یہ جو ہے
یہ جو اعلان ہے یہ کہہ کا اعلان ہے، ہاں یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان کے جو کاروبار تھے اس وقت، جو ان کے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، جو خانہ کعبہ میں 360 بھوت رکھے ہوئے تھے، تو ان کا جو ایک کاروبار چلتا تھا بیوقوف بنانے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ سودی کاروبار تھا ان کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سینکڑوں بھوتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا۔ ہاں یہی معاملہ آج بھی ہے۔ یہ جو معصوم غزہ کے معصوم بچوں پر، عورتوں پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ لوگ جو ہے ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہی جو ہے ان کی دشمنی ہے۔ سوچئے یہ لوگ، یہ جو یہودی، ایک وقت میں، زیادہ دن کی بات نہیں ہے، آپ پہلی عالمی جنگ لیجئے، دوسری عالمی جنگ کو لیجئے۔ پہلی عالمی جنگ میں آپ دیکھیے، اس وقت کے حالات کو دیکھیے، یہ یہودیوں کو پورے یورپ میں، رشیا میں کہیں پر رہنے نہیں دیا جاتا تھا، ان پر ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ پہلی عالمی جنگ میں جب انہوں نے کی سازش کو جرمنی نے جب محسوس کیا، تو جرمنی کا ہٹلر جو ہے اس نے ان کو ٹھوس کر پورے 60 لاکھ یہودیوں کو ایک چیمبر میں ڈھوس کر مارا۔ اس طرح سے ان پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، کہیں بھی یورپ میں ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے فلسطین میں آ کر پناہ لی، اور وہاں پر ان مسلمانوں نے ان کو پناہ دی۔ آج جو ہے وہی جن لوگوں نے ان کو پناہ دی، آج انہوں پر یہ کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ آج بھلے ہی ہم کو یہ ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے، یہ سب نظر آ رہا ہے۔ آج جو ہے دور دور تک کہیں جو ہے تو اس ظلم کا روکنے کا امکان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہی حالات اور مکے کے حالات کو آپ ذہن میں رکھیے۔ آج کوئی بھی وہاں پر جو ہے 57 مسلم ممالک ہونے کے باوجود ایک پانی کی بوتل بھی امریکہ یا اسرائیل کے اجازت کے بغیر نہیں لے جا سکتے۔ ہاں یہ ایسے ہی حالات ہیں، یہ حالات تھے، اور ظلم جو ہے تو زیادہ دن نہیں رہ سکا۔ تو دوستو، ہاں تو یہی حالات کو ہم بس یہی ذہن میں رکھیے، یہی مکے کے حالات کو، یا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دور کے حالات ہو، یا آج کے حالات ہو، اسی کو ذہن میں رکھیے۔ ظلم جو ہے بہت دن نہیں ٹک سکتا، ظلم کا ایک دن خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، اور جب اس کا حکم آ جاتا ہے تو وہ پکڑ لیتا ہے۔ ہاں دوستو، یہی حالات ہیں، آج کے دور کے ہو یا اس وقت کے۔ تو یہ تھا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ، جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اللہ جو آج دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔